السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے دوڑ دھوپ کی کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی جو دوڑ دھوپ ہے، اس کی جو کوشش ہے، یُرَى، وہ دکھائی جائے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یُرَى کیوں کہا ہے، مجہول کا صیغہ کیوں بیان کیا گیا ہے، یرا کیوں نہیں کہا؟ یرا کا معنی ہے کہ لوگ اس کے کام کو دیکھیں گے کہ اس نے محنت کی ہے۔ بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ محنت کی ہے اور یہ اتنی محنت کی ہے، تو یرا کہا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ کریم اس کی محنت کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھو اس نے محنت کی ہے۔ تو جنہوں نے محنت کی اللہ نے اس کا حال ان کو دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ان طالب علموں میں سے کوئی طالب علم اٹھتا ہے اور اپنے اساتذہ یا اپنے جماعت کے معزز ترین لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ انعام حاصل کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی باعث تکریم بات ہے۔ پہلی بات میرے بھائیوں آپ کو سمجھنا چاہیے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی حیثیت کو پہچان نہیں پا رہے کہ ہم کون ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر کہتا ہے میں انجینئر ہوں، بزنس مین سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کاروباری کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم، کہ جتنے کاروباری لوگ اطمینان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ڈاکٹر بڑا اچھے انداز میں بیٹھا اے سی روم میں بیٹھا لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، دنیا کو جو رزق مل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگوں جو تمہیں رزق ملتا ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تو اس کا سبب یہ کمزور لوگ ہیں جن کو عوام الناس کمزور سمجھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ عالم یا متعلم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی قدر سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہاں سے بات شروع کی اور پیارے پیغمبر نے کہاں جا کے ختم کی؟ کہ ان اللہ سے بات شروع کی کہ اللہ کریم رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کی بات سمجھتے ہیں، وہ سبھی کے سبھی دعائیں کرتے ہیں۔ حتی الحوت فی البحر، سمندر میں گھومنے والی چکر لگانے والی مچھلی وہ بھی دعائیں کرتی ہے۔ والنملہ، اور دنیا میں وہ چیز جس کو ہم پاؤں کے نیچے رونت کے چلے جاتے ہیں، چیونٹی کا، یہاں تک کہ چیونٹی بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے جو ساری عمر عالم یا متعلم بن کے گزار دیتے ہیں۔ رب کائنات سے بات شروع ہوئی تھی اور دنیا کی چھوٹی سی مخلوق تک بات جا کے ختم ہوئی، یعنی دنیا کی ہر چیز ممنون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر مخلوقات میں سبھی قدر جانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے جو کاروباری ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے، میرے تجربے کی وجہ سے میں کما رہا ہوں، یہ اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے تو اس کی وجہ سے میں جو دنیا میں عزت پا رہا ہوں، اس کے پیچھے میرے آباء و اجداد کا یا میری محنتوں کا ثمر ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے ان لوگوں کا
اخلاص موجود ہے، جس کے بارے میں انما ینصر اللہ ھذی الامہ بضعیفھا، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے ان لوگوں کی وجہ سے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، باخلاصہم ودعوتہم، بصلاتہم واخلاصہم ودعوتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص اور ان کی دعا اور دعوت کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کیا ہمارے دل میں جو کاروباری ہیں، ہمیں تو اللہ رزق ان کی وجہ سے دے رہا ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی وجہ سے دے رہا ہے، پر جو بندہ تاجر ہے، اللہ نے اس کو دیا، مال دیا ہے، کیا اس نے بھی الگ بیٹھ کے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھے کس کی وجہ سے رزق دے رہا ہے؟ ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، رزق میرے گھر میں آیا ہے تو کبھی سوچا کہ کن کی وجہ سے آ رہا ہے؟ دو صحابی تھے، ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے علم حاصل کرتا اور دوسرا تجارت کرتا تھا۔ فشکل محترف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخاہ، کاروباری نے آ کے شکایت کی پیارے پیغمبر کی طرف، یا رسول اللہ یہ یہاں آ کے پڑھتا رہتا ہے اور میں کام کرتا ہوں، اس کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ لعلک ترزق بہ، یہاں لعل بمعنی ان ہے، اور میرے صحابی تو کیا سمجھتا ہے، رب کائنات جو تمہیں رزق دے رہے ہیں تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ یہ منج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے اس بات پر کہ یا اللہ ہمارا مال اس جگہ لگا کہ ہماری آنکھیں بند ہوئی تو ہمارا میٹر چلتا رہے گا، میرے رزق حلال کی وجہ سے کوئی بندہ قرآن کا قاری بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کہیں جا کے وہ کام کرے گا، کبھی سوچا کہ آپ کا میٹر کیسے چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے ہر طبقے میں سے اور ہمارے پاکستان کے ہر طبقے میں سے ہر بندے نے وہ اللہ سے وعدہ کرے کم از کم اپنے خاندان میں ایک لوگ ایسے ضرور بناؤں گا جو اس دین پر کھڑے ہوں۔ اگر اس کی توفیق نہ مل سکی تو اس بات کا حق کر لوں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو یتیم غریب ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، 2 بندے میرے ذمے، 4 بندے ان کے ذمے۔ یہ ہم نے جو پہلی پوزیشن والوں کو 1000 روپیہ اور دوسرے والے کو 700 اور تیسرے والے کو 500 دیا ہے۔ پہلے ہم کتابیں دیتے تھے، یقین مانے حالت یہ ہے کہ پوزیشن والے کی بندے کی صورت یہ ہوتی ہے جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ یہاں رہ رہا ہوتا ہے، پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے گھر نہیں گیا کہ اس بیچارے کے پاس کرایہ نہیں ہے، لیٹ آیا ہے، اس کو اس کی سرزنش کی گئی، ڈانٹا گیا اس کو، تو 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کی ماں نے کپاس کی چنائی کی ہے، اس سے اس کو پیسے ملے ہیں 2 دن بعد، تو بیچارہ کرایہ لے کے آیا ہے۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہاں رہنے والے جو بھائی اپنے احباب کو جانتے ہیں، دوستوں کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، بغیر احساس کے آپ اس کی مدد کریں، دوست کی مدد کرے۔ مجھے 200 روپے ملا تو اس میں سے میں 50 اس کو دے دوں کہ اس کا گزارا ہو جائے، اس کے پاس صابن نہیں ہے تو صابن کی 1 چکی لے آؤں، باپ سے کہوں کہ ابا جان میری کلاس میں 2 بچے ایسے ہیں جن کو 100 روپیہ بھی دے دیے ان کا گزارا ہو جائے، اور میں کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچوں کہ میں نے بھی کچھ لوگوں کی کفالت کرنی ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، میں نے ان کی تاریخ کے حوالے سنا، شاید میرے علم میں کوئی اتنا بڑا عالم نہ گزرا ہو، کہتے ہیں زندگی میں انہوں نے 100 دفعہ صحیح بخاری پڑھائی ہے، 100 سے زیادہ مرتبہ، آنکھوں سے نبینا تھے۔ آپ نے سوچا نبینا تو اس کو داخل کروا دیتا ہوں، باقی سب بیٹے تاجر تھے۔ اللہ نے اتنا حافظہ دیا، قرآن حفظ کیا انہوں نے، صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی، صحیح مسلم یاد تھی۔ والد صاحب فوت ہوئے تو رشتہ دار کو خواب میں نا عبد المنان وزیر آبادی صاحب کے والد محترم ملے، تو کہا سناؤ تمہارا کیا بنا؟ کہا میرا کیا بنا ہے، مجھے تو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے وہ میرا بیٹا عبد المنان، اس نے یوں بازو آگے کر کہی، میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں کہ رب کا وعدہ ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، میں قرآن کی خدمت کرنے والا، صحیح بخاری پڑھانے والا، اس کا اجر میرے بابا کو جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عبد المنان کتاب و سنت کی خدمت کرے اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے؟
تو کہتے ہیں فرشتوں نے میرا رخ بدل کے مجھے جنت کی طرف بھیج دیا. اور اس نے خواب میں کہتے بیان کیا کہ مجھے پتہ چلتا کہ اللہ کے دین کی اتنی عظمت ہے تو میں اپنے وہ بیٹے جن کو تاجر بنایا تھا انہی سب کو بھی میں اللہ کے دین کا محافظ بناتا. معاشرے کی برائی یہ ہے کہ اس طبقے کو کمزور طبقہ سمجھا گیا اور بنا دیا گیا. آج عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا تو اس کے پیچھے سارے معاشرے کا قصور ہے. وہ کہتا ساری عمر میں نے لوگوں سے دھکے کھائے، باتیں سنی، مسکین بن کے میں ان کے ساتھ رہا، تو میں اپنی اولاد کو یہ نہیں بنانا چاہتا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی احساس کمتری، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو اپنے سے بڑا عالم بناؤں، اپنے سے بڑا حافظ بناؤں. اور میرے بھائیوں صرف یہ بات کہنے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. یہاں میرے پیچھے میرے بہت سارے جماعتی احباب بیٹھے ہیں تو میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 8 بچے دیے، 8 میں سے 7 قرآن مجید کے حافظ بن چکے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ یہ ہے. ہو سکتا ہے ہم ان کو دنیا کی دولت نہ دے جا سکے، لیکن آنکھیں بند ہوں تو ہمارا میٹر اس طرح چلتا رہے کہ وہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. کیا آج یہ جذبہ ہم سبھی لوگوں میں ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے تو ہم سب کو قرآن کے حافظ اور محافظ بنائیں؟ تو میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے افضل ترین لوگ ہیں. خیرکم کے الفاظ بھی ہیں اور افضلکم کے الفاظ بھی ہیں. تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے، سب سے افضل بندہ وہ ہے، لیکن یہاں ہمیں سب سے افضل بن کے دکھانا ہے. آپ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے وارث کو جیسا کام کرنا پڑے گا. تب اللہ ان کو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلندیاں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب آپ غیرت مند عالم متعلم بنیں گے تو اللہ کریم آپ کو دنیا میں عزتیں دے گا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ عالم بھی کہلاتا ہے لیکن عزت نہیں ہے تو اس کے پیچھے اس کی اپنی ذاتی خرابی ہے، اس علم کی کوئی خرابی نہیں ہے. دوسرا، میں یہاں جو ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں جماعتی احباب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ایسے اداروں میں ہمارا کیا حصہ ہے. اولاد کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، یا محلے میں سے وہ بچہ جو آوارہ پھر رہا ہے اس کو کہو یار اس بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ، اس کا خرچہ میرے ذمے. یہ آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش سے اگر اس نے یہ کام کر لیا، وہ حافظ بنا، وہ صبح 5 پارے پڑھ رہا ہے، شام کو 2 پارے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد اسے پڑھانا شروع کیا، 10 لوگوں کو حافظ بنا دیا، 10 نے 100 کو بنا دیا، 100 نے 1000 کو بنایا. اللہ کی قسم آپ نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنا کچھ کر لیا کہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرا میٹر کیا اتنی تیزی سے چلتا رہا ہے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ سمجھ آتا ہے یہ مدارس ہی ہیں. الحمدللہ ہم نے اس مدرسے کو ماڈرن مدرسہ بنانے کی کوشش کی. یہاں لاہور سے جو ہمارے پاس ٹیم آئی، جب ہم BS کی کلاس یہاں ادارے میں شروع کرنا جا رہے تھے، محنت اس پر ہوئی کافی الحمدللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان میں پہلا مدرسہ ہے جس مدرسے میں ہم BS کی کلاس اس مدرسے کے اندر شروع کر رہے ہیں. شروع ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا کردار دیکھا، آپ لوگوں کی محنت دیکھی، ملک کے لیے قربانیاں دیکھی، تو انہوں نے آپ کو 2 وفاق دیے، جس میں ایک وفاق 100% اللہ کی توفیق سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سر اس کے پریزیڈنٹ الحمدللہ صدر ہیں، کرنل صاحب اس کو الحمدللہ سرپرستی کر رہے ہیں، صدر ہے اس کے، اور باقی سارے اس کے امور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں. ہم نے جب اس پہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا، یہ بچوں کے لیے خاص طور پر بات سننے والی ہے، ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک بڑا عظیم راہ ہے جس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیسے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ جب ہم نے کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو ہماری آخری سند ہے جس کو HEC نے equal to MA عربک اور MA اسلامیات قرار دیا ہے، ہم صرف اس سند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلی والی سندوں کا بھی اتنا ہی فائدہ موجود ہے. جس بچے نے عامہ کا یعنی 2 سال بعد والا امتحان دیا، عامہ کا امتحان دینے کے بعد اگر کوئی بچہ صرف 3 مضمونوں کا امتحان دے، انگلش، اردو اور مطالعہ پاکستان کا، اسلام آباد سے بالکل میٹرک جیسی سند جس کا جب نمبر لگتے ہیں تو جہاں لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کے ایکول نمبر لگتے ہیں، صرف 3 مضمون اگر آپ دیں اس کے امتحان دیں تو آپ کی وہ سند
equal to میٹرک بن جاتی ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, ہمارے کچھ ساتھیوں نے کام کیا, میں نے کہا یار یہ سنی سنائی بات ہے, میرے پاس انہوں نے فزیکلی وہ بھیج دی سندیں جو ہوئی ہیں. کیا ہوا ہے کہ بچے نے عامہ کا امتحان دیا ہے اور ساتھ اس نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا. یہاں آج بھی اگر آپ احمد پور روڈ پہ جائیں تو کہیں آپ کو, یا ماڈل ٹاؤن کے اگر اس روڈ پہ جائیں, دونوں روڈوں پہ آپ کو IBCC کا ایک بورڈ لگا نظر آئے گا, وہ اسی ہمارے ان چیزوں کے متعلق ہے. انہوں نے جا کے وہاں 3 مضمون جو آپ کے انگلش اور مطالعہ پاکستان اور اردو, اس کے 3 نمبر لگائیں گے وہ میٹرک سے. باقی جو آپ کی عامہ کے 8 مضمون ہیں جس میں سے آپ نے 90 نمبر لیے ہیں, 95 نمبر لیے ہیں, وہ لگا کر ایک سند بنتی ہے. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے اس طالب علم کے میٹرک میں 600 کچھ نمبر تھے, اور جب انہوں نے ایکویلنسی کروائی اس کی تو اس کے 908 نمبر ہو گئے. اتنا بڑا فائدہ ہمارے ان اداروں میں موجود ہے, ہم نہیں اٹھا پا رہے. ایک بچے کے 600 نمبر ہیں اور آپ کے 900 نمبر ہیں. جب آپ انٹرویو دینے بیٹھیں گے امتحان کے لیے تو انشاءاللہ یقینی آپ کا گریڈ بڑا بنے گا. ان اداروں میں, ان مدارس میں یہ سہولت موجود تھی جو متعارف نہیں کروائی گئی. ہم نے اس پہ کام کیا الحمدللہ, اور مسندیں بھی ہمارے پاس آ گئی. اب انشاءاللہ ہم اپنے جماعتی, غیر جماعتی, دیوبندی, بریلوی سبھی مدارس میں انشاءاللہ اس کا شعور پیدا کریں گے تاکہ ہمارے بچے کی پوسٹوں پر بیٹھ کر امت کی, ملک کی اور عوام الناس کی خدمت کر سکیں. سو انشاءاللہ یہ راہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کھول دی ہے. تو جن بچوں نے عامہ کا امتحان دیا وہ اپنا ذہن بنائیں کہ آگے میٹرک کے امتحان آ رہے ہیں, جس کی تیاری کرنی ہے. اپنے آپ کو ایک نیا ورژن, اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم وہ پرانے ماڈل کے علماء اور مولوی بنا رہے ہیں. اس وقت امت کو اسکالرز کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اس کام میں ہماری مدد فرمائے گا. تو جن بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اساتذہ کو, ان کے انچارج کو, عطا الرحمان صاحب, ان کی ساری ٹیم کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم ہمارا یہ عمل جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دے. فجزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.